بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پہلی خبر مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شہید ارشد شریف کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی برا ناگوار جو سلوک ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ وہ پاکستان کا ایک شاندار نامور صحافی تھا اور اس کے ساتھ جو یہ سلوک کر رہے ہیں یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ جب وہ پہلے تھا پاکستان میں تو اس کے اوپر 16 سے زائد ایف آئی آرز جو ہیں انہوں نے درج کروائیں، دہشت گرد اس کو بنایا، اس کو مجبور کیا کہ وہ پاکستان سے بھاگ کر دبئی جائے، دبئی سے پھر اس کو بھاگنے پر مجبور کیا، اس کا ویزا کینسل کروایا گیا، جس طرح سے اینکر عمران ریاض کا ویزا کینسل ہوا ہے۔ یہ اس طرح عموماً نارمل میں ہوتا نہیں ہے کہ اگر آپ کا ویزا ایک لگا ہو پاسپورٹ پر تو وہ کینسل نہیں ہو سکتا، لیکن عمران ریاض کا وہ ویزا کینسل کیا گیا۔ سیم اسی طرح ارشد شہید جو ہیں دبئی سے جو ان کا ویزا تھا وہ ابھی 20 دن رہتے تھے اس کے ویزے کو ایکسپائر ہونے میں، اور 20 دن پہلے ہی اس کا جو ویزا تھا اس کو کینسل کیا گیا اور اس کو حکم دیا گیا کہ آپ جلد سے جلد دبئی سے روانہ ہو جائیں۔ تو اسی وہاں سے پھر وہ کینیا گئے، وہاں پر ان کا قتل ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اب جو وہ ان کے پیچھے کردار ہیں جن کا نام اب سب لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، ان کی ارشد کی جو والدہ ہیں انہوں نے بھی نام لیے ہیں، جن میں ریٹائرڈ جنرل باجوہ کا بھی ہے، جنرل ناصر یہ فہیم ہے، فیصل ہے، تو وقار خرم بھی ہیں۔ تو اب انہوں نے ایک نیا جو ہے نا وہ سازش گڑھی ہے، اس کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تقریباً آج سے 10 دن پہلے اس پر کام شروع ہو چکا تھا اور اب وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے کیا ہے کہ جو ارشد شریف کا فیس بک کا پیج تھا وہ کسی نے اوپن کیا ہے، اس کو اوپن کر کے اس سے کچھ جو پہلے تھا، میں جب وہ حیات تھے زندگی میں، انہوں نے جسٹ 3 لوگوں کو فالو کیا ہوا تھا۔ 3 جو ایک اس میں تھا ARY نیوز، ایک تھا BBC اردو، ایک تھا رپورٹری ڈائری۔ ان 3 جو پیج تھے فیس بک پر وہ ان کو فالو کرتا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کسی کو فالو نہیں کیا ہوا تھا۔ آج اگر آپ جا کر دیکھیں تو آج اس پر 26 لوگوں جو ہے وہ فالو کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ کون ہے جو اس کے سوشل میڈیا نیٹ ورک کو ہینڈل کر رہا ہے، ابھی بھی اس کو یوز کر رہا ہے؟ یہ سوالات ارشد شریف اپنی زندگی میں بھی اٹھا کر گئے ہیں کہ وہ کون تھا، اور آج تک اس کا ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا، ابھی بھی وہی صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو ابھی جو نئے اس میں جن لوگوں کو فالو کیا گیا ہے وہ کچھ اچھے لوگ نہیں ہیں، اس میں زیادہ تر خواتین ہیں، اور جن ایکٹریس ہیں فار ایگزامپل ان میں ایک جو ہے وہ سنی لیونی ہے، اس طرح سے بہت سارے جو ایکٹریس ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، ان کا میں ذکر کرنا نہیں چاہوں گا۔ ابھی جو ارشد شریف کی کیس کی سماعت ہے وہ سپریم کورٹ میں آج ہوئی ہے، کل بھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے نا چیف جسٹس صاحب، انہوں نے جو رپورٹ ان کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں انہوں نے کئی سوالات جو ہیں وہ اٹھا دیے ہیں اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے ایک نئی حکومت کو حکم دیا ہے کہ ایک نئی JIT جو ہے وہ تشکیل دی جائے، اور اس میں وہ لوگ شامل نہ ہوں جن ان ڈپارٹمنٹ سے شامل نہ ہو جن کے نام پر شک ہے ان کی والدہ کو، جن کے نام انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروائے ہیں، ان ڈپارٹمنٹس کے کوئی بھی افراد شامل نہ ہو۔ ISI کا ہے وہ بھی شامل نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک نئی کمیٹی تشکیل دی جائے اور اس پر لوگ شامل ہو کر اس پر ایک تحقیقات جو ہے وہ رپورٹ نئی پیش کی جائے۔ اب یہاں پر سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کے لیے پاکستان میں زمین تنگ کر دی تھی، تو اب وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو انصاف دلا سکتے ہیں؟ یہی حکومت تھی، یہی لوگ تھے جو سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہی تو FIRs اس پر کٹوائی تھی۔ تو اب یہی مدعی بن کر FIR انہوں نے درج کی ہے عمران ریاض ارشد شریف کی طرف سے،
تو حالانکہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ ہونی چاہیے تھی ان کی والدہ کی مدعیت میں، حالانکہ ان کی والدہ نے بھی یہی کہا ہے، ان کی جو اہلیہ ہے بیوہ، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میری ساس کی مدعیت میں جو یہ ایف آئی آر ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے حکم پر، وہ میری ساس جو ہے ساس کی مدعیت میں درج ہونی چاہیے۔ لیکن جو امپورٹڈ حکومت ہیں اور جو ان کے سہولت کار ہیں، انہوں نے یہ ہونے سے اس کو روکا اور اس کو حکومت کی مدعیت میں، سرکار کی مدعیت میں ایف آئی آرز کو درج کروایا، اور تاکہ وہ اس کو اپنی مرضی سے ہی کیس کو چلا سکیں۔ ابھی یہاں پر ایک یہ بھی دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ صاحب نے، سپریم کورٹس کے جو جج ہیں ہمارے، انہوں نے جو نوٹس لیا ہے وہ 40 ڈیز کے بعد، 40 دنوں کے بعد جا کر انہوں نے نوٹس لیا ہے۔ اب تک کافی سارے جو ثبوت تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی اپنی عدالت سے امید ہے، اللہ کے بعد ہمیں اگر کسی سے امید لگانی چاہیے تو وہ ہماری قاضی صاحب ہیں، تو وہ ہمیں امید ہے پوری کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے، ارشد شریف کو انصاف ملے گا، ان کا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ وہ کالی بھیڑیں جو کسی بھی ادارے میں بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں، حکومت میں ہیں، یا کسی اور ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں ان کو بھی اس چیز پر کردار ادا کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کے نام ارشد شریف کی والدہ نے لیے ہیں ان کو عدالت میں پیش کرے، اور ان کو جو بھی احتساب کا ایک طریقہ کار ہے اس میں سے ان کو گزاریں۔ اگر وہ قصوروار ہیں تو ان کو سزا دیں، ان کے کورٹ مارشل کریں، اگر وہ بے گناہ ہیں تو انہیں اپنی سروس کرنے دیے جائے۔ لیکن جہاں تک ہمارے سورسز کا دعویٰ ہے، یہ لوگ اس میں مکمل طور پر شامل ہیں۔ یہاں پر بہت سارے انکشافات ابھی جو اے آر وائی کے سی او ہیں سلمان اقبال صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میں نے جو انفارمیشن فیکٹس جو ہیں وہ میں نے بتائے تھے، جو کمیٹی بنی تھی وہ رپورٹ میں شامل نہیں کیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو بہت سارے انکشافات ابھی باقی ہیں کہ جو کینیا میں وقار و خرم نامی شخص تھا جس کے پاس ارشد شریف گئے تھے، اس کا رابطہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ سے تھا۔ اسلام آباد کے جو آئی ایس آئی کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جنرل فیصل، ان کے ساتھ تھا۔ تو یہ معاملات جو ہیں اس طرح سے بہت غمگین ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں اپنی عدالتوں سے، اپنے نئے آنے والے آرمی چیف سے اچھے اور پازیٹیو کی چیزوں کی امید رکھنی چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت بھی ہمیں انصاف دے گی اور نئے آرمی چیف بھی۔ لیکن ابھی تک جو چیزیں ہیں وہ ویسے ہی چل رہی ہیں جیسے جنرل باجوہ کے دور میں چل رہی تھی، لیکن ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ ارشد شریف کی جو والدہ ہیں وہ بہت بہادر خاتون ہیں۔ انہوں نے پہلے اپنے شوہر کو، شہید ہوئے ان کے شوہر، اس کے بعد ان کے ساتھ ہی جو ان کے بڑے بیٹے وہ شہید ہو گئے، دونوں فوج میں تھے۔ ابھی ان کا تیسرا بیٹا شہید ہو گیا، لیکن انہوں نے، ان کے جو حوصلے تھے وہ بہت بلند تھے۔ وہ دوسرے جو ان کے دوست تھے ان کو بھی حوصلہ دیتی تھی کہ آپ کا بھائی، آپ کا دوست اس دنیا سے شہید ہو کر شہادت کا مرتبہ اس کو حاصل ہوا ہے، اور شہید کی موت نہیں ہوتی، وہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ لیکن کل جب وہ سپریم کورٹ میں گئی ہیں اپنے بیٹے کے انصاف کے لیے، تو وہ جج صاحب کے سامنے بھی اب دیدہ ہو گئیں، اور انہوں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ کا ہم ایک تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس پر نوٹس لیا، اور دوسرا ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو انصاف دیا جائے۔ جس پر جج صاحب نے کہا کہ شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ ہمارا فرض ہے اور ہم اپنی ڈیوٹی جو ہے سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم آپ کے بیٹے کو انصاف دلائیں گے۔ دوسری طرف جو امپورٹڈ حکومت ہے انہوں نے اپنا NRO-2 جاری رکھا ہوا ہے، اور وہ مکمل ہونے کے آخری مراحل میں ہے۔ ابھی جو ان کا شہباز شریف صاحب کا جو بیٹا ہے حمزہ شہباز، اس کا بھی جو کیس چل رہا تھا نیب میں وہ بھی ختم ہو گیا ہے آج۔ اور دوسرا جو ان کے بیٹے ہیں سلمان شہباز، وہ 4 سال سے جو ہے مفرور ہو گئے تھے، 4 سال سے وہ لندن میں جلا وطنی کاٹ رہے تھے۔ اب وہ بھی جو ہے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور ان کی جو حفاظتی ضمانت تھی وہ منظور ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔
اب ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار نہیں کیا جائے گا، جس طرح اسحاق ڈار کو کی جو ضمانت ہوئی تھی اور ان کو کہا گیا تھا عدالت کو کہ جی وہ جیسے ہی آئیں گے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گے، لیکن وہ آج تک عدالت نہیں گئے۔ اسی طرح سے ہم سلیمان شہباز جو ہے اس کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے، اب وہ ایئرپورٹ سے گرفتار نہیں ہو سکیں گے۔ اور ان جو پی ڈی ایم ہے نون لیگ والے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو جب یہ پاکستان آئیں گے تو ہم سب سے پہلے عدالت میں پیش کریں گے، وہاں سے وہ جو اپنی ضمانت ہے وہ لیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے جانا ہے جی، سلیمان شہباز صاحب جو ہیں وہ سعودی عربیہ سے عمرہ کر کے واپس پاکستان کو اتوار والے دن پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد سے جو ہے یہ بھی سلمان شہباز کو بھی جو ہے وہ سمجھے بھی این آر او 2 مکمل ہو جائے گا شہباز سلمان کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میاں نواز شریف جو بڑے میاں صاحب ہیں ان کی این آر او 2 کے لیے کام کیا جائے گا، اور ان کے لیے راہ ہموار کی جائے گی تاکہ وہ بھی پاکستان میں آئیں اور آ کر اپنے جو کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کے اوپر سے ان کی جو نااہلی ہے، جو عدالتوں نے ان کو نااہل کیا ہوا ہے وہ بھی ان کی نااہلی ختم کی جائے، جس طرح سے فیصل واڈا کی نااہلی ختم ہو گئی ہے۔ یہ ایک سٹنٹ تھا، فیصل واڈا کو اسی لیے انہوں نے لانچ کیا تھا پی ڈی ایم نے کہ یہ عمران خان کو ڈیمیج کرے۔ آپ ان کے ساتھ یہ ان کی ڈیل ہوئی تھی کہ جی تم نے عمران خان کو ڈیمیج کرنا ہے اس کے لانگ مارچ کو خونی مارچ قرار دیتے ہوئے، اور ہم تمہاری جو نااہلی ہے اس کو ختم کروائیں گے، تاکہ ہم کہہ سکیں گے کہ جی یہ دیکھیں یہ تو فیصل واڈا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب ادھر سے لندن سے بیٹھے کہہ رہے تھے جی یہ تو فیصل واڈا صاحب کہہ کہ وہ اس کو مخاطب کر رہے تھے پی ٹی آئی والوں کو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پارٹی کا چیئرمین ہے عمران خان، اس کو بھی پی ٹی وی پر یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ نہیں دکھاتی، ان کی کوئی بھی کوریج نہیں دیتی، اور فیصل واڈا کو انہوں نے لائیو دکھایا تھا۔ تو یہ ان کا ایک پروپوگنڈا تھا جو بری طرح سے فلاپ ہوا۔ اب فیصل واڈا صاحب غائب ہو گئے ہیں، ان کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ میاں صاحب کو اب پاکستان میں واپس لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اور وہ آ جائیں گے، کیونکہ ان کو جب تک وہ پاکستان آئیں گے نہیں ان کا این آر او 2 مکمل نہیں ہو سکتا۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، وہ پاکستان آئیں گے اپنا این آر او 2 مکمل کرنے، جو ان کے ورکرز ہیں ہنا بٹ جیسے، وہ جو ہیں پھر وہ کہیں گے جی دیکھیں میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں، اور اس طرح کا ماحول پیدا کیا جائے گا کہ جیسے وہ بہت بہادری کے کوئی کارنامہ کر کے ہیں، جبکہ وہ مفرور ہو چکے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر وہ آگے ہوئے تھے، عدالتوں کو مطلوب تھے۔ تو یہ سارا ایک اس طرح کا ماحول پیدا کیا جائے گا کہ جی وہ بہت اچھے ہیں جی، ایماندار ہیں جی، دیکھیں جی ہم جو ہیں وہ عدالتوں سے بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں۔ بے گناہ ثابت نہیں ہو گئے، آپ نے قانون ہی جو ہے بدل دیے ہیں۔ اگر آپ نے 50 کروڑ کی کرپشن کی ہوئی ہے تو آپ نے قانون ہی ایسا بنا دیا ہے کہ جی 50 کروڑ تک کرپشن جو ہے وہ کرپشن نہیں گنی جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے 49 کروڑ کی جو کرپشن کی ہوئی ہے وہ آپ کو معاف ہے، 50 کروڑ کی اگر آپ نے کرپشن کی ہے تو پھر آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس کا بھی وہ ایک بہت ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے کہ پہلے جو ہوتا تھا وہ جس نے کرپشن کی ہوتی تھی آفیسر نے جسٹ یہی ثابت کرنا ہوتا تھا جی اس نے کرپشن کی ہوئی ہے، اب آفیسر نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ یہ اس نے کرپشن کی کس طرح سے ہے۔ تو یہ ایک ناممکن سی چیز ہو چکی ہے، اب کرپشن جو ہے وہ پکڑی نہیں جائے گی۔ پہلے بہت مشکل تھا، بہت لوگ کرپشن کرتے ہیں، یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز کو ٹرانسفر کرنا ہو، فار ایگزامپل ابھی یہ گاڑیوں کی جو بائیو میٹرک ہے، ان کی جو ابھی گورنمنٹ نے پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ریلیکسیشن دی ہے ہارڈ کیسز میں۔ اب یہاں پر جو مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ جی اب اصل جو طریقہ ہے لیگل طریقہ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں جی یہ بندہ ہے، یہ میرا ٹریس نہیں ہو رہا ہے، یہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یہ آؤٹ آف کنٹری ہے، یا اس کے فنگر پرنٹ جو ہے وہ کام نہیں کرتے، تو لہٰذا میری جو گاڑی ہے میرے نام پر ٹرانسفر کی جائے، اور اس کی سیلر کی جو بائیو میٹرک ہے اس کو سکپ کیا جائے۔ اصل طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا سینئر آفیسر ہوتا ہے ایس ڈی او آئی تھنک اس کو بولتے ہیں، وہ اس کو اپروو کرتا ہے۔ لیکن اب جو ایس ڈی او وہ اپروو تب کرتا ہے جب اس کو پیسے ملتے ہیں، اب وہ 15 سے 20 ہزار جو ہیں وہ ایک گاڑی کے ٹرانسفر کے مانگ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں لاکھوں گاڑیاں ابھی پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں، وہ یہ مافیا جو ہے نا، جب تک یہ مافیا ختم نہیں ہوگا نا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کے اوپر ایک پوری سٹوری کور کی ہوئی ہے، اور سارے پروفز جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ولاگ میں شیئر کروں گا۔ ابھی کچھ ڈیٹا رہتا ہے کلیکٹ کرنے والا، وہ کرنے کے بعد
ہم یہ پورا جو ریکارڈ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے یہ مافیا گردش کرتا ہے اور لوگوں کے اوپر قابض بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے جو ان کی ڈیوٹی ہے، جو ان کا کام ہے، اس کو نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رشوت لیتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی